الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق اللہ العظیم. ودت چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے، طائفتن ایک گروہ، ایک جماعت، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یہودیوں عیسائیوں کی میں سے ایک گروہ، ایک جماعت یہ چاہتی ہے، اس کی یہ خواہش ہے، لو کاش، یضلونکم یضلو وہ گمراہ کر دیں، یہ وہی ہے ولدالین، سیدھے راستے سے ہٹا دینا، اصل راہ کو گم کر دینا، کسی اور راہ پہ چلا دینا. لو یضلونکم کاش وہ تم کو گمراہ کر دے، راہ سے ہٹا دے، یہ ان کی بڑی خواہش. اللہ کہتے ہیں وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے، نہیں وہ گمراہ کریں گے، الا سوائے انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں انہیں شعور، نہیں انہیں اس بات کا احساس کہ ہم دوسروں کو گمراہ نہیں کر رہے بلکہ خود گمراہ ہو رہے ہیں. یہ مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو مدینے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. یہ یہودی تھے. اہل کتاب جنرل لفظ ہے، یہودیوں کے بارے میں زیادہ ہے کہ یہودیت یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والوں نے آہستہ آہستہ اپنے گروہ فرقے بناتے بناتے 72 فرقے بنا دیے، اور ان میں سے سارے نے، اللہ کہتا ہے ودت، اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتا رہے ہیں، یہودیوں کے ذہن کی عکاسی کہ ان کی خواہش یہ ہے، ودت اور خواہش رکھتا ہے، چاہتا ہے، طائفتن ایک گروہ، ایک فرقہ، من اہل الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، پہلے یہودی عیسائی، ان میں سے ایک جماعت کی یہ خواہش ہے، لو یضلونکم کاش کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، سیدھی راستے سے ہٹا دیں، جو اللہ آپ کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے قرآن نازل فرما رہے ہیں، وہ اس اصل ہدایت سے تمہیں ہٹا دیں، گمراہ کر دیں. لیکن ساتھ اللہ بتا رہے ہیں کہ وما یضلون، کوئی بندہ بھی جو سیدھی راہ پہ چل رہا ہے اور ایک ہے جو غلط راستے پہ چل رہا ہے، کسی پگ ڈنڈی پہ ٹیڑھی راہ اس نے نکال لی ہے، اور وہ ٹیڑھی والا جب کھینچتا ہے سیدھی راہ والے کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ تو پہلے خود گمراہ ہے اور مزید وہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالتا ہے. وما اور نہیں یضلون وہ گمراہ کر سکتے، الا انفسہم سوائے اپنی جانوں کے، وما یشعرون اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم خود بھی پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی راہ ہدایت والا کام نہیں ہے. تو اب اللہ کہتے ہیں نبی سے کہ انہیں ذرا کہیں یا اہل الکتاب، اہل کتاب، یعنی تمہیں نبی دیے گئے 2000 سال تک
یعنی یعقوب علیہ السلام سے لے کے 2000 سال تک انہیں ہدایت کا نبی ان میں مقرر کیے گئے، رسول بنی اسرائیل میں بھیجے گئے، مسلسل 2000 سال. تو یہ ساری عزت، یہ راہ ہدایت، یہ شرف آپ کو دیا گیا تھا. تو اب اللہ ان سے مخاطب ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیو، اے نصارہ، لما، کیوں، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، تم کیوں نہیں مانتے بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو. اب اللہ آیات کو نازل کر رہا ہے، قرآن مجید اس سے مراد ہے، نبی مکرم پر اپنی آیتیں نازل کر رہا ہے، تو تم کیوں نہیں اس کو مانتے؟ وَأَنْتُمْ، اور تم، تشہدون، اس کے دو معنی ہیں، تم خود ہی تو گواہ ہو، یعنی تم تورات تمہاری میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائی نیم بتایا گیا ہے، یہ نام ہوگا، یہ قرآن اترے گا، یہ ان کی نشانیاں ہوں گی. ابھی تو آپ بچے تھے، تو ایک بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، یہ ابھی 8 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، تو آپ سفر کے لیے نکلے، ضد کی نہ تو وہ ساتھ لے گئے. تو راستے میں ایک راب ملا تھا، اس نے ابو طالب سے کہا تھا کہ یہ مجھے اس میں وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو اللہ رب العزت نے آخری نبی کے بارے میں کہی ہیں. یعنی وہ اس طرح آپ کو پہچانتے تھے، ان کی تورات اور انجیل میں، آپ کے اصحاب کی بھی قرآن میں آئے گا، واضح واضح نشانیاں موجود تھی. تو اللہ کہتا ہے تمہاری تو کتابوں میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، ان کا پورا ایمان، قرآن کا نزول بتایا گیا ہے، تم خود گواہ ہو، سمجھتے ہو، پھر بھی بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، صرف اس لیے کہ یہ شریک برادری میں پیدا ہوئے ہیں. تم بنی اسرائیل میں سے ہو، یہ بنی اسماعیل میں سے پیدا ہو گئے، یعنی اسماعیل کی اولاد میں سے ہو گئے، اور صرف یہ صدر بغض تمہیں لیے جا رہا ہے. اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے تشہدون، گواہ کو دیکھ رہے ہیں. تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو جب کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ اتنے صحیح راست باز انسان، جن کی پوری زندگی 40 سال وہ سے پہلے بھی صادق اور امین کے طور پہ گزری ہے، بالکل شرافت، بالکل ایمانداری، دیانتداری سے کرنے والے، کسی کا کوئی نقصان کرنے والے، اور جو آپ کو مار رہے ہیں اصحاب، ان کا کردار بھی خود سامنے تمہارے ہے. کہ جیسے جب آپ نے ہرقل کو خط لکھا تھا، روم کے بادشاہ کو، ہرقل روم کو، تو اس نے پتہ کرایا کہ جاؤ پتہ کرو کہ مکے کا بندہ ادھر کاروباری آیا ہوا ہے. ابو سفیان جو سخت دشمن تھے اس وقت، تو ان کو اس کے دربار میں لایا گیا. تو انہوں نے کہا میں چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جس بندے نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کیا اس کو ماننے والے موٹے لوگ ہیں کہ غریب؟ انہوں نے کہا غریب لوگ ہیں. انہوں نے کہا کبھی کیا اس نے جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بولا. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جو اس کو پر ایمان لے آتے ہیں، کیا وہ دین سے کوئی ان میں سے واپس بھی پھرا ہے پہلے دین کی طرف؟ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا جس نے بھی آج تک کلمہ پڑھا ہے، کوئی بڑی سے بڑی سزا، بڑی سے بڑی تکلیف اس کو اس کے رائے راز سے ہٹا نہیں سکی. تو اس نے کہا یہ اس کے سچے نبی ہونے کی نشانی ہے. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کو، یعنی نبی کی نبوت کو، قرآن کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کا کردار بول بول کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل صحیح لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، اور تم جانتے ہو. آگے پھر اللہ کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما دا کیوں، تلبسونا، تم لباس پہناتے ہو، الحق کا، حق کو، بالباطل، باطل کا. وہ تم حق کے اوپر باطل کا لباس کدھر پہنا دیتے ہو؟ تم حق کے اوپر باطل کا رنگ کیسے چڑھا دیتے ہو؟ تم ان کے اوپر یہ رنگ کیسے چڑھاتے ہو؟ لباس ہوتا ہے جو جسم کو چھپا لیتا ہے، یعنی جو حق ہے اس کو چھپانے کے لیے ایک نیا سا اوپر لباس، اسی کی بات اور طرح کر دیتے ہو. یعنی یا اہل کتاب، لما کیوں، تلبسون، تم لباس پہنا دیتے ہو، الحق کا، حقیقت کو، سچی بات کو، بالباطل، باطل کا، جھوٹی بات کا لباس اوپر چڑھا دیتے ہو. اس کا مطلب ہے تم غلط ملت کر دیتے ہو.
سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں ہلکا سا سچ کا بھی تڑکا لگایا گیا ہو، یعنی معمولی سی سچی بات کر کے آگے اس کو اوپر ایسا رنگ چڑھا دے کہ بندے اس کو پھر خطرناک جھوٹا تک مان لے۔ یہ ہوتا ہے لباس پہنانا۔ ہمارے یہاں جس طرح کہتے ہیں نا یہ سونے کے اوپر رنگ چڑھانا، یعنی سلور ہے تو اس کے اوپر وہ ملمہ کاری کرنا، تو یہ لباس پہنانا ہوتا ہے کہ اصل چیز کہ عیب چھپ جائیں، اوپر جو رنگ چڑھایا گیا وہ نظر آ جائے۔ غلط ملت کرنا، ملا دینا، یہ ہے آگ کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، عام طور پہ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جھوٹ اور سچ ملا نہ دو، لیکن کمال ان کا یہ ہے کہ آگ کے اوپر وہ باطل کا لباس پہناتے تھے۔ کن کے آگے پہناتے تھے؟ جنہوں نے آپ کبھی کتاب کھولی نہیں، صرف سنی سنائی بات سنتے رہتے ہیں اور کانوں سے سن کے بعد اسی پہ سنی سنائی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جھوٹ کہا ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب ان کو مخاطب ہے، لیما تلبسون، کیوں تم لبادہ پہناتے ہو، کیوں لباس پہنا دیتے ہو الحق کا، حقیقت بات کو جو تمہاری تورات میں بھی آئی ہے وہی قرآن میں آ رہی ہے، بالباطل جھوٹ کا تم لباس پہنا دیتے ہو، وتکتمون اور تم چھپاتے بھی ہو الحق کا حق بات کو جو حقیقت تورات میں بیان ہوئی ہے۔ یہ خاص طور پہ مخاطب ہیں اہل علم، ان کے علماء جن کے پاس لوگ جاتے ہیں اور آپ نہیں پڑھتے، اور یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں کہ دوسروں سے پوچھتے چلے جانا ہے، تو پھر دوسرے جو ہیں وہ علم والے بھی ہوں تو ظاہر ہے وہ ان پڑھوں سے تو زیادہ تیز ہیں، ان کے پاس علم ہے، تو وہ اس طرح بات کو بیان کرتے کہ جھوٹ اور سچ ملا دیتے یا پھر بالکل چھپا دیتے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور وہ تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، تمہارے پاس علم ہے کہ ہم سچی بات کو صرف اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے، دین کو دنیا داری کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی اور آج بھی دین میں یہ موجود ہے کہ آپ کو باطل سا رنگ تھوڑا سا چڑھا کے یا حقیقی بات کو چھپا کے، ہمارے ہاں بھی اکثر کبھی بات ہو تو ہمارے ایک قریبیاں کہتے ہیں آپ وہ ایتھے بیان کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف قرآن میں آئی ہے، تو میں نے اسے کہا آپ استغفار کریں، پورے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی آیت نہیں آئی، یہ پورا قرآن میرے نبی کے دل کے اوپر آپ کے سارا محبت میں اترا ہوا ہے، سارے کا سارا، یہی بات ادھر بھی کہی جا رہی ہے، بس انہیں ایسے بات بتا دی جاتی ہے۔ تو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم علم رکھتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کی ایک سازش جو بہت بڑی سازش تھی اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے رہے ہیں۔ وقالت، اور کہا، طائفتن، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک فرقے نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ بات کہی، یہ سازش تیار کی، کیا؟ آمنو، ایمان لے آؤ، یقین کر لو، ماننے والوں میں ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پر، انزل، جو نازل کی گئی ہے، علی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اوپر، جو چیز یعنی قرآن مجید ایمان والوں کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے اس پر تم بھی ایمان لے آؤ، یعنی کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کو ہم بھی ایمان لے آئے۔ یہ سارے کے سارے انہوں نے سازش تیار کی۔ وجہ النہار، وجہ چہرہ، نہار دن، دن کا چہرہ جب نکلتا ہے یعنی صبح کے وقت، دن کے پہلے پہر میں تم اس چیز پر ایمان لے آؤ جو ایمان والوں کے اوپر اتاری جا رہی ہے۔ وَكْفُرُوهُ، اور پھر اس سے کفر کر دو، پھر اس کا انکار کر دو، آخرہ، دن کے آخری حصے میں، یعنی صبح صبح ایمان لے آؤ اور سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہو اور جی کرتے رہو اور پوری ادب کے ساتھ ساری باتیں سنو، لیکن جب آخری پہر ہے شام کو تو تم اس کا انکار کر دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہم، شاید وہ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ جو ایمان والے ہیں، شاید وہ لوگ یرجعون، وہ بھی پیچھے لوٹ آئے، وہ بھی تمہارے پیچھے آ جائیں، جن کے بھی ایمان ذرا کمزور ہیں۔ وہ تو یہ سازش تھی کہ جب اہل علم یعنی یہ جو
ان کے اخبار اور رہبان تھے، وہ کچھ لوگوں کو تیار کرتے تھے کہ تم جاؤ مجلس میں بیٹھو، بیٹھ کے کلمے کا اقرار کرو، یعنی یہ شعوری منافقت کہ وہاں اقرار کر دو، بیٹھے رہو اور پھر سارا دن پاس رہو، اور جب شام کو انکار کر دو تو یہ کہیں گے جی سارا ہم نے قریب جا کے دیکھ لیا ہے اور اس میں وہ بات نہیں ہے جو بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اس طرح جو کچھ کام علم ہیں جن کی معنی بھی کمزور ہیں، وہ بھی کہیں گے یہ علم والے بیٹھ کے تو یہ سمجھ گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا، اس لیے وہ بھی شاید آپ کے ساتھ پلٹ کے واپس آ جائے۔ یعنی یہ مسلمانوں کو ہٹانے کا طریقہ تھا۔ انہیں کیا پتا کہ یہ جو کندن بنے ہوئے ہیں مکے کے اندر اور جو ایمان لانے والے ہیں، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لیکن کمزور دل لوگوں کو ایسے ہٹانے کے لیے اتنی بڑی بڑی سازش کرتے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہمارے یہاں بھی اس مولوی صاحب کی بڑی منتا ہوتی تھی جو کہتے ہیں جی پہلے میں بڑی دیر سن ہی رہا ہوں، اب میں وابی ہو گیا ہوں، مجھے ان کے اصل کا پتہ ہے۔ تو کوئی وابی ہوتا ہے وہ سننے کو ٹوکے کے نام پہ مختلف، یعنی یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ مجھے سنیں گے۔ یہ یہودیوں کی سازش تھی جو لوگوں کو تیار کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، باز مات جاؤ اور کہو کہ ابھی مان لیا ہے، لیکن آگے ان کو بڑی متیں دے کے بھیجتے تھے۔ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں، وہ اپنوں کو جب بھیجتے نا یہ کہتے ہیں ولا تؤمنوا، وا اور لا نہ تو منو یقین کرنا اور صحیح مان نہ لے آنا۔ یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ اس مجلس میں جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے، قرآن کو جب سنیں گے تو قرآن دلوں کی حالت کو بدل دیتا ہے، لہذا یہ ان کو بڑا پکاتے تھے، کہتے تھے ولا تؤمنوا، اور نہیں تم نہیں مان لانا، یقین نہیں کر لینا، الا سوائے لمن اس شخص کے تابعہ جو اتباع کرے دینکم تمہارے دین کی، جو تمہارا دین ہے نا بنی اسرائیل والا، حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا مان، اس کے سوا جو اس دین کی اتباع کرتا ہے اس کے سوا کسی کی بات پر ایمان لانا نہیں، یہ اوپر اوپر سے جا کے کہنا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ ہوتا ہے تاکہ کہتے ہیں کل میرے نبی ان کو بتاؤ تم جتنی مرضی سازشیں تیار کرو، ان الہدا، ان بے شک الہدا راستہ دکھانا، ہدایت دینا، ہدایت الہدا دیکھیں نا، ہدا کے ساتھ الف لام آ گیا نا، خاص ہدایت یعنی قرآن مجید اور آخری نبی پر ایمان لانا، اب یہی ہدایت ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کے کسی کونے میں کوئی یہودی عیسائی رہتا ہو، کوئی بندہ اس کے پاس میری خبر پہنچ جائے پھر وہ ایمان نہ لائے، مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے الہدا اب ایک ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے قرآن پہ چلنا، یہ ہے انا بے شک الہدا، اصل ہدایت وہی ہے ہد اللہ، جو اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ نے قرآن نبی مکرم پر اتارا، اس پر ایمان لانا یہ ہدایت ہے۔ ساتھ وہ یہ بھی کہتے این یوتا، یہ کہ دے دیا جائے، آخدن کسی کو، مثلا مثل ما اوتیتم جو تم دیے گئے ہو، یعنی یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ ایسا کسی کو بھی نہیں دی گئی شریعت جیسی تم کو دی گئی ہے۔ لیکن اللہ اس کو دو ترجمے کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، این یوتا کہ وہ دے دے، وہ عطا کر دے، آخدن کسی کو بھی، مثلا مثل اس کے ما اوتی تم جو تم کو دی گئی ہے، یعنی جو نبوت کا سلسلہ تم میں چل رہا ہے 2000 سال سے، وہ اللہ رب العزت چاہے تو جس کو مرضی عطا کر دے، کیونکہ اصل ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہے وہ جو تمہیں نبوت دیتا رہے، اور وہ جس کو چاہے دے دے۔ او یحاجوکم، یا وہ تمہارے خلاف حجت پیش کر دے، عند ربکم، تمہارے پروردگار کے پاس، کہ دیکھیں یہ اہل کتاب اتنے یہ ایمان لے آئے تھے، لہذا انہوں نے اپنی تورات کی صحیح تصدیق کر دی ہے نشانیوں کی، تو اگر تم میں کچھ لوگ بھی پھسل کے سچے مومن ہو گئے تو اللہ کے پاس وہ حجت پیش کر دیں گے۔ قرآن کے پہلے پارے میں ہم پڑھ آئے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ کہتے تھے جب تم ان سے مسلمانوں سے ملتے ہو تو تورات کی سچی باتیں کیوں ان کو بتاتے ہو مسلمانوں کو؟
ان کے اوپر کھول دیتے ہو لیحاجوکم عند ربکم، کہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ اجت پیش کریں گے کہ ان کے عالموں نے ہمیں تورات کی یہ بات بھی بتائی تھی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ کیسی کیسی وہ سازشیں اللہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے کہ کتاب کو کس طرح آگ کے اوپر جھوٹ کا لباس پہناتے ہیں، جو اسی کی تشریح ہے۔ کل میرے نبی اعلان کر دیجئے ان الفضل، ان بے شک الفضل فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، بے ید ہاتھ اللہ اللہ۔ یہ فضل جو ہوتا ہے نا رحمت، خاص طور پہ نبوت کا فضل، کائنات میں سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی رحمت وہ ہوتا ہے اللہ کسی بندے کو اپنے لیے نبوت کے لیے چون لے۔ تو یہ نبی والا فضل اب اللہ جس پر چاہے گا اس کے ہاتھ میں ہے نا۔ کل کہہ دیجئے ان الفضل بے شک فضل سارے کا سارا بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہی وہ عطا کرتا ہے یہ فضل میں یشاء جس کو چاہتا ہے۔ 2000 سال بنی اسرائیل تم کو دیا رکھا ہے، یہ خلافت کا تاج تمہارے سروں پہ رکھا ہوا ہے اللہ کے اختیار میں۔ یہ اللہ نے تم سے تو نہیں مشورہ کرنا کہ تم اللہ کا فضل بانٹتے پھرو، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ یوتی ہی وہ عطا کر دیتا ہے اس فضل کو، اس نبوت کو میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے اسماعیل کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضل دینا ہے، لہذا اللہ نے عطا کر دیا۔ واللہ اللہ تعالیٰ واسع بڑی وسعت والے ہیں، وہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں ہے کہ یہ نبوت صرف ہمارا پیشہ ورانہ اب ہمارا وراثتی حق بن گیا، نہیں، اللہ بڑی وسعتوں والے ہیں، علیم، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ اب یہ فضل کس کو دینا ہے۔ تم اس فضل کا نجائز استعمال کرتے رہے ہو، تم دین سے پھر گئے ہو، تم اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہو، اللہ نے تم سے یہ نبوت کا اعزاز چھین لیا ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ آپ بنی اسماعیل میں سے چلے گا۔ ساتھ اسی کی وضاحت ہے یختص وہ خاص کر لیتا ہے، وہ چن لیتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت سے میں یشاء جس کو چاہتا ہے۔ اب اس نے بنی اسماعیل امیین کو چون لیا ہے، اسماعیل کی اولاد میں سے چون لیا ہے، یہ اللہ خاص کرتا ہے۔ یختص وہ خاص کر لیتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت کے لیے، اپنی رحمت سے، دونوں معنی ہیں، میں یشاء جس کو اللہ چاہتا ہے وہ اپنی خاص رحمت کے لیے چون لیتا ہے۔ واللہ اللہ ذو الفضل بڑے فضل والا، عظیم بہت بڑا، العظیم ہے، فضل بھی سارا اللہ کے پاس ہے اور عظمت ساری بھی اللہ کے پاس ہے، وہی عظمت والا ہے وہی فضل والا ہے۔ تو یہ خاص طور پہ اللہ کے احسانات ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ لیکن آگے یہ کہ وہ من اور سے اہل الکتاب اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من جن کے پاس ان اگر تا من ہو، ومن اہل الکتاب اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں من ان تا من ہو، من جن کے پاس ان اگر تا من ہو تم امانت رکھو، تا من ہو امانت رکھو اس کے پاس، بے قنطارن خزانہ، قنطار کہتے ہیں سونے چاندی کے ڈھیر کو، بہت بڑا ڈھیر، اگر تم اس کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر بھی، ایک خزانہ بھی امانت کے طور پر رکھ دو، یودے ہی وہ اس کو ادا کر دے گا، واپس کر دے گا، الیہ کا تمہاری طرف۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی دشمن بھی ہے، اگر اس میں کوئی خوبی اللہ نے رکھی ہے تو اس کی خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے، اسلام میں تنگ نظری نہیں ہے۔ انہی اہل کتاب کی سازشوں کو بھی بتایا جا رہا ہے اور جو ان میں خوبی ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ من اہل الکتاب اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں من انتا من ہو کہ تو اگر تم امانت رکھ دو ان کے پاس بے قنطارن پورا خزانہ ڈھیر سونے کا، یودہ ہی الیک وہ آپ کی طرف واپس لٹا دے گا جب تم مانگو گے، اتنے دیانتدار ہے۔ لیکن وَمِنْهُمْ سیم وہی پچھلے لفظ ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من جو انتا من ہو اگر تم امانت رکھو اس کے پاس،
سیم پچھلے لفظ ہیں، بدینارن، ایک دینار، اگر تو ان کے پاس صرف ایک دینار بھی رکھو گے لا یودہی، وہ نہیں واپس کریں گے، وہ نہیں ادا کریں گے، الیکا، آپ کی طرف، وہ آپ کی امانت آپ کو واپس نہیں دیں گے، الا، سوائے، ما دمتا، تم ان کی دم پر، علیہ، یعنی ان کی دم کے اوپر پیر رکھو، قائمن، کھڑے رہو، اس کا مطلب ہوتا ہے ان کے سر چڑھ کر رہو، پھیرے پہ پھیرا لگا کے رکھو، اس کا ناک میں دم کر کے رکھو، تو شاید وہ تمہیں واپس دے دے۔ یہ ہوتا ہے لا یودہ الیک، ایک دینار بھی دیا ہے تو وہ عدم کر جائے گا، ڈکار مار جائے گا، اس نے واپس دینے کے لیے لیے ہی نہیں، شکر کیا ہے امانت کسی نے رکھی ہے تو نہیں واپس کرے گا، الا، سوائے، ما دمت علیہ، کہ تم ڈٹ کے کھڑے رہو، قائمن، اس کے اوپر، تو شاید وہ پھر واپس دے دے۔ ذالکا، یہ اس لیے وہ ایسا کرتا ہے، بے انہم، کہ انہوں نے، قالو، کہا، وہ یہ کہتے ہیں، لیسا، ہرگز نہیں، علینا، ہمارے اوپر، فی الامیین، یہ جو امی ہے نا بنی اسماعیل والے، بنی اسرائیل، ان کی ایک کتاب ہے تلمود، ان میں یہ واضح لکھا ہوا ہے، یہ یہودیوں کی کتاب میں، کہ بنی اسرائیل سے جو وعدہ کریں بنی اسرائیل والا پورا کرو، ان کی امانت واپس کرو۔ اس کے علاوہ جو امی ہے نا بنی اسماعیل والے، ان سے جو ہوتا ہے جھوٹ بولنا بھی کوئی عیب نہیں، ان کا سارا مال ڈھپ کر دینا کوئی نہیں، وہ غیر اسرائیلی کو مانتے نہیں، ان کے ساتھ ہر جرم کرنا وہ اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اس کا اللہ نے ہماری کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، ہم پہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہی وہ کہہ رہے ہیں، لیسا، ہرگز نہیں ہے، لینا، اوپر ہمارے، فی الامیین، امیوں کے بارے میں، بنی اسماعیل کے بارے میں، سبیلا، کوئی راہ، کوئی پکڑ، کوئی مواخذہ، کوئی حساب ہمارے اوپر ہے ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کھا جاتے ہیں۔ یعنی یہ فرقے ہیں، وہ سمجھتے ہیں آج بھی، یعنی قرآن مجید قیامت تک کے لیے آج بھی یہی گروہی ہے، اگر تو خدا پرستی ہے پھر تو اللہ کی ساری مخلوق جو خدا کو مانتی ہے وہ خدا پرست ہے، لیکن اگر تم اپنا گروہ اور فرقہ بنا لو اور اس فرقے کے اندر جو خرابی ہے وہ تمہیں ٹھیک لگے اور دوسرے فرقے کی جماعت کی خرابی وہی وہ تم کو بری لگے، اپنا تم وہی چیز کرو گے تو وہ ٹھیک ہے، اگر دوسرے گروہ والا کر رہا ہے تو وہ نہیں ٹھیک، تو یہ پھر گروہ پرستی ہوتی ہے، خدا پرستی نہیں ہوتی۔ خدا پرستی تو وہ ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہے جو بھی اللہ نے کہا وہ کہتے، جو تمہارا گروہ بھی کر رہا ہے پھر بھی، چاہے وہ دین کے معاملے میں چاہے دنیا میں، تو یہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے اندر بھی یہ تھا، اپنوں کو صحیح اور دوسرے بنی اسماعیل کو غلط، تو انہیں کہا لیسا علینا فی الامیین سبیلا، کہ ہمارے اوپر امیوں کے بارے میں، بنی اسماعیل کے بارے میں کوئی پکڑ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، اللہ، اللہ کے اوپر، الکاذب، جھوٹ، وہ اللہ کے اوپر بالکل جھوٹ کہتے ہیں، یعنی اپنے پاس سے گڑتے ہیں، یہ نہیں اپنے مسجد میں مٹھائی بانٹ دیں تو یہ جائز ہے، اگر دوسرے فرقے والے مٹھائی بانٹے تو وہ غلط ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ، یہ جو کہتے ہیں نا امیوں کے بارے میں کوئی ہمارا صاحب نہیں ہے، یہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ کہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ کے اوپر بالکل جھوٹ باندھتے ہیں اپنے پاس سے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے جھوٹ کر رہے ہیں، اپنے گروہ کو بچا رہے ہیں، اپنے فرقے کو بچا رہے ہیں، وہ حقیقت میں فرقہ پرستی ہوتی ہے، دین پرستی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔